سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو دال میں قلقلہ کریں گے۔ اہلکنا، اہلکنل، یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہ الف مدہ نہیں پڑھا جائے گا اور یہ خالی الف بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، با میں قلقلہ ہوگا۔ میم میں یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا تو اسے جلد پڑھنا ہے۔ لما میں میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ اور جیم میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، اسے غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا، الف میں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر نون میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وما میں الف مدہ ہے، کاف میں الف مدہ ہے، نون میں واو مدہ ہے، یہ تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو اسے یہاں پر جھٹکا لگے گا، نون میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اس طرح سے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ کذالک دال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جیم میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر یا میں اور یہ الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف زا سے مل کر پڑھا جائے گا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی الف لام حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جیم میں قلقلہ ہوگا، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ ثم میم مشدد غنہ ہوگا اور نون میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر لام میں کھڑا زبر ہے جو یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اس کے بعد مد ہے، اور یہ حرف اور یہاں پر کھڑا زبر حرف مد ہے، اس کے بعد مد ہے، اس کے بعد کیا ہے، یہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہ جو مد ہوگا یہ مد متصل ہوگا، تو اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا میں اور یا الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ لام جو ہے فا سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون میں اخفاء ہو رہا ہے، ضا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ کیفہ میں یالین اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ تعملون میں وقفے کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ وَإِذَا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، یا کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے اور یا میں الف مدہ ہے، نا میں بھی الف مدہ ہے، تو یہ سب کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں کھڑا زبر ہے، نون میں کھڑا زبر ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو تا کے جو 2 زیر کی تنوین ہے
وہ سکون سے بدل جائے گی، تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، اور اگر یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر تا میں اخفا ہوگا، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، جو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لقاءنا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے، اور یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، اور یہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے، اور حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا بھی لگے گا، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور حمزہ میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد غین حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، سے جلد پڑھنا، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے را کو باریک پڑھیں گے، ہاں میں کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور زال میں جو مد ہے مد منفصل سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، او میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر وقف کی صورت میں یہ ہا کا جو پیش ہے سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، ما میں الف مدہ ہے، کو میں واو مدہ، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لی میں جو مد ہے مد منفصل ہے سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے، ہا یہاں پر ہا میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر حمزہ ہے یا کی شکل میں تو حمزہ پڑھنا ہے، یا کو نہیں پڑھنا، نفسی یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ان یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے، اللہ میں الف مدہ ہے، ما میں الف مدہ ہے، یو میں واو مدہ ہے، یہ سب کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور ہا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، یا کو نہیں پڑھنا، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ زبر سکون سے بدل جائے گا، تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، الی، اس طرح دیکھیے، ان اتبع الا ما یوحى الی، انی نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہ جو مد ہے مد منفصل سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یوم واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے، ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، قل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر لام ساکن ہے اور یہ لام مشدد ہے، تو یہ لام ساکن جو ہے یہ مشدد والے لام کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، اور اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں، اور یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، شین میں جو مد ہے مد متصل سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لو میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، ہا میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، میم میں اظہار شفا بھی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا، ولا میں جو مد ہے مد منفصل سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور دال میں قلقلہ ہوگا، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر میم میں اخفاء شفوی ہوگا، اسے غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے، ہا میں کھڑی زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور اگر وقف کریں گے تو یہ سکون سے بدل جائے گا، فقد قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے،
یہاں پر را کے اوپر دو زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہ تنوین کے بعد میم ہے حروف یومین میں سے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ نون میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، با میں قلقلہ ہوگا، اور یہاں پر وقف کی صورت میں یہ کھڑی زیر جو ہے سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ۔ افلا، لام الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ افلا تعقلون۔ فمن، یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا۔ ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر میم میں غنہ ہوگا، اور یہاں پر فا ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں یہاں پر کوئی حرکت نہیں، یا کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور یہ یا میں اور یہ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اور اس لام میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا۔ او میں واولین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں یہ کھڑی زیر سکون سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته۔ انہ نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں الٹا پیش ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جیم میں قلقلہ کریں گے، اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انہ لا یفلح المجرمون۔